بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی انزل علی عبده الکتاب ولم یجعل له عوجا قیما لینذر بأسا شدیدا من لدنه ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا حسنا۔ یہ سورہ کہف ہے۔ اس سے ما قبل میں سورہ بنی اسرائیل گزری ہے، اس میں کچھ احکامات، کچھ واقعات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، اور خصوصاً جو باتیں بیان کی گئی ہے وہ توحید باری تعالیٰ پر بیان کی گئی ہے۔ اس سورت کا شان نزول حضرت حافظ جریر ابن جریر طبری رحمہ اللہ نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے اس سورت کا شان نزول بیان نقل کیا ہے کہ مکہ مکرمہ کے سرداروں نے دو لوگوں کو مدینہ منورہ بھیجا۔ مدینہ منورہ میں ان یہودی علماء کے پاس جو تورات کا علم رکھتے تھے، انجیل کا علم رکھتے تھے، ان سے معلوم کرنے کے لیے بھیجا کہ بھائی یہ علماء حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوی نبوت کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ معلوم کرنا چاہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نبوت کا دعویٰ کیا ہے تو آپ کی تورات اور آپ کی انجیل کے اندر کیا اس کی کوئی حقیقت ہے یا ایسے ہی خواہ مخواہ۔ تو ان یہودی علماء نے ان دونوں حضرات کو جو مکہ کے سرداروں نے بھیجے تھے، ان کو کہا کہ جا کر کے ان سے 3 سوال کرنا۔ اگر انہوں نے تینوں سوالوں کے جوابات صحیح دے دیے تو سمجھ لینا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت جو دعویٰ کر رہے ہیں وہ بالکل درست ہے اور وہی آخری نبی ہے۔ تو یہ دونوں حضرات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور اپنے کچھ ساتھیوں کو لے کر مکہ کے اندر سے پہنچ گئے، اور انہوں نے جا کر کے 3 سوال رکھے۔ ایک سوال تو یہ تھا کہ وہ کون لوگ تھے جنہوں نے شرک سے بچنے کے لیے اپنے گاؤں سے روگردانی کر لی تھی اور وہ کسی غار میں جا کر کے چھپ گئے تھے۔ گاؤں میں رہنا انہوں نے چھوڑ دیا تھا، اپنی بستی کے اندر رہنا انہوں نے چھوڑ دیا تھا، اور وہ عجیب واقعہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایسا کون سا آدمی ہے جس نے مشرق سے مغرب تک کی سیر کی ہے۔ اور تیسرا سوال یہ تھا کہ روح کیا ہے، روح کی حقیقت کیا ہے، وہ کیا چیز ہے۔ یہ ان حضرات نے تینوں سوال کیے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر کہہ دیا کہ ٹھیک ہے انشاءاللہ، کہ بغیر ہی میں بتا دوں گا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے چوک ہوئی، اور بس جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ چونکہ جانتا تھا کہ بھائی یہ ایسا ہونا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی کا سلسلہ بند کر دیا گیا ہے۔ دراصل ہوتا کیا ہے کہ ہمارے یہاں اپنے اوپر اعتماد کر کے یہ بات کہہ دی جاتی ہے کہ بھائی میں کر لوں گا، حالانکہ وہ ہمارے بس میں نہیں ہے۔ جب تک اللہ نہ چاہے انسان کتنی بھی کوشش کر لے، اس کی چاہت کے مطابق وہ کام نہیں ہوا کرتا۔ اللہ ہی اگر چاہتے ہیں تو پھر وہ کام آسان ہو جایا کرتا ہے، اور اسی وجہ سے کہا جاتا ہے جب بھی آپ کسی کام کو کرو تو کم از کم یا کسی سے وعدہ کرو تو انشاءاللہ اس کے ساتھ ضرور لگا لیا کرو۔ ہمارے ہاں اس کو مایوب سمجھا جاتا ہے کہ یار تم انشاءاللہ ویسے ہی لگا رہے ہو، کیا ہوگا اس کا، انشاءاللہ کچھ نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں کہ بھائی انشاءاللہ کے بغیر کچھ ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ کتنی کوشش کر لیں، آپ زمین آسمان کو ایک کرنے کی طاقت اگرچہ رکھتے ہیں، لیکن اگر انشاءاللہ نہیں آئے گا یا اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں چاہے گا تو آپ وہ کام ہرگز نہیں کر سکتے۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ میں یہ بات کل بتا دوں گا، تو وحی کا سلسلہ منقطع ہو گیا۔ کافی دن بعد وحی نازل ہوئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تینوں واقعات بیان کر دیے اور ان کے صحیح جوابات یہود کو دے دیے، مکہ کے مشرکین کو دے دیے۔ پہلا سوال جو انہوں نے کیا وہ دو سوال اسی صورت کے اندر بیان کیے گئے ہیں۔ آگے چل کر کے ذوالقرنین کا واقعہ آئے گا، اور یہاں پر یہ جو بیان کیا جا رہا ہے یہ سورہ کہف ہے۔ کہف کہا جاتا ہے غار کو، اسی صورت کے اندر ان کا واقعہ بیان کیا جائے گا۔ اور ایک سوال تھا روح کے بارے میں، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ،
جو پیچھے گزر چکا ہے کہ روح کی حقیقت کیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدھا سیدھا جواب دے دیا، بھائی یہ سمجھ میں آنے والی چیز نہیں ہے، قل الروح من امر ربی، یہ تو میرے رب کا حکم ہے، وہ جیسے چاہے کر سکتا ہے، کیا ہے روح، اس کے بارے میں اتنی کھوج بین کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اتنی اس کی تحقیق کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس سے ایمان پر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ بہرحال یہ آپ کی نبوت کی صحیح رہنمائی اس نے کی ہے، دلیل دی ہے کہ ہاں بھائی یہ واقعی میں ایسا ہی ہے جیسا کہ انہوں نے دعویٰ کیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم واقعی میں حقیقی نبی ہیں، ان کا دعویٰ جھوٹا نہیں ہے۔ قرآن کریم کی آیت ہے، اب حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، کیا تمہارا یہ خیال ہے کہ غار اور قیم والے لوگ ہماری نشانیوں میں سے کچھ زیادہ عجیب تھے؟ یعنی کہ کیا تم ان کو عجیب خیال کرتے ہو؟ حالانکہ اس سے بھی عجیب خیال تو وہ ہے جو حضرت موسیٰ اور حضرت خضر کا واقعہ ہے، کیسے کیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خضر علیہ السلام کے ساتھ کچھ چند دن گزارے، اور ان کے کیا معاملات تھے، یہ انسان کی سمجھ سے باہر آتا ہے۔ اس سے بھی عجیب واقعہ تو وہ ہے، حالانکہ دونوں انسان ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں کو الگ الگ علم کے ذریعے سے نواز رکھا ہے، الگ الگ کیفیات سے نواز رکھا ہے، الگ الگ حالات سے نواز رکھا ہے۔ اذ اوى الفتية الى الكهف، اصحاب کہف یہ شام کے علاقے میں اور غالباً استنبول کے علاقے میں ایک مقام ہے جہاں پر یہ غار تھی، اور وہاں لوگ آج کل سیر و تفریح کے لیے جاتے ہیں، زیارت بھی کرتے ہیں کہ بھئی ہاں حقیقتاً یہ غار وہی ہے جس میں اصحاب کہف نے زندگی گزاری تھی، اپنے چند دن گزر بسر کیے تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو سلایا تھا اس کے اندر۔ یہ حضرات بادشاہ سے غداری پر اتر آئے، اور حقیقی غداری تھی، کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ بھئی جس کی وجہ سے ان کی پکڑ کی جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم یہی تھا۔ یہ بیچارے سیدھے سادے لوگ تھے، تو ایک مرتبہ کہیں ان کا جانا ہوا تو انہوں نے کچھ بیان وغیرہ سنے، تو ان کے دل میں آ گیا کہ ہاں بھئی حقیقتاً بات تو یہی ہے کہ ہم جو بہت سارے معبود بنائے پھرتے ہیں، یہ حقیقت نہیں ہے، حقیقت حال یہی ہے کہ معبود ایک ہی ہے۔ ان کی بات سمجھ میں آئی، من یضلل اللہ فلا ہادی لہ ومن یہد اللہ فلا مضل لہ، جس کو اللہ گمراہ کرتا ہے اس کے لیے کوئی ہدایت نہیں، اور جس کو اللہ ہدایت دیتا ہے اس کو کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، حقیقت حال یہی ہے۔ تو انہوں نے جب بیان وغیرہ سن لیے تو آ کر کے انہوں نے وہاں پر جو بادشاہ تھا یہ بہت ظالم تھا، لوگوں کو پر ظلم کیا کرتا تھا، اور خاص طور سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکاروں کو پر ظلم کیا کرتا تھا۔ اب چونکہ اس وقت میں یہ واقعہ جو بیان کیا گیا ہے یہ غالباً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہونے سے 20 سال پہلے کا واقعہ ہے، اور جو یہ سو کر کے اٹھے ہیں جس وقت میں وہ 309 سال ہیں، وزداد 309 سال تک یہ سوتے رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس کس طریقے پر ان کو سلایا ہے، کیسے ان کو سلایا ہے، غار کی کیا حالت تھی کہ ان کے اوپر نہ سورج جاتے ہوئے لگتا تھا نہ آتے ہوئے لگتا تھا، بلکہ تھوڑی گرمی بس محسوس ہوتی تاکہ جسم کو کوئی خرابی نہ ہو، جسم خراب نہ ہو جائے، اور ان کی کیفیات کیا تھی یہ تمام کے تمام آگے بیان کی جا رہی ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کو کوئی قصے اور کہانیوں کی کتاب نہیں بنایا ہے، اور نہ اس کی ضرورت ہوا کرتی ہے، بس وہی الفاظ بیان کیے، وہی عبارت ہے جو انسان کی رہنمائی کے لیے، اس کو عبرت کے لیے چاہیے۔ اذ اول فتیہ، تو کہ جب چند نوجوان الکافی غار کی طرف جانے لگے، چلے گئے، جب انہوں نے غار میں پناہ لی، فقالوا ربنا آتنا، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے کہا تھا، اے ہمارے پروردگار ہم پر خاص اپنے پاس رحمت نازل فرمائیے، من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا، اور ہماری صورتحال میں ہمارے لیے بھلائی کا راستہ مہیا فرما دیجیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا بھی کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہمیں تو ہی رحمت عطا کر سکتا ہے، وہ تو ہی ہمیں کو سیدھا راستہ دکھا سکتا ہے، بس تیرے اوپر ہم چھوڑتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا، چنانچہ ہم نے ان کے کانوں کو تھپکی دے کر کئی سال تک ان کو غار میں سلائے رکھا۔
فی الکافی سنین عددا، کئی سال تک یہ وہی ہے 9 سال 309 سال انسان کومے میں چلا جاتا ہے، بے ہوش ہو جاتا ہے۔ زیادہ تر جو آپ نے سنا ہوگا 1 مہینہ 2 مہینہ، زیادہ سے زیادہ بھی اگر کریں گے تو وہ 1 سال سے اوپر 2 سال بس اتنا ہو سکتا ہے، لیکن 309 سال تک سونا اور ایسی حالت میں سونا کہ اس کے جسم کو خراش بھی نہ آئے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی کامل دلیل ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کر سکتا ہے، اس کے علاوہ کسی کے اندر یہ ہمت نہیں ہے۔ اور کومے میں جانے والے بھی اکثر جو ہوا کرتے ہیں بس یہ سیدھے کہیں اور تو جا سکتے ہیں، لیکن گھر بہت مشکل واپس لوٹا کرتے ہیں۔ اللہ سب کی حفاظت فرمائے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہم نے ان کو سلا دیا، جیسے ماں اپنے بچے کو تفکیک دے کر کے سلاتی ہے، ہم نے ان کو غار میں سلا دیا۔ ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا، پھر ہم نے ان کو جگایا تاکہ دیکھیں کہ ان کے 2 گروہوں میں کون سا گروہ اپنے سوئے ہوئے رہنے کی مدت زیادہ صحیح شمار کرتا ہے، یعنی کون ان میں سے صحیح سمجھ سکتا ہے کہ بھائی ہم کتنے دن سوئے۔ اب ہوتا کیا ہے، اب بیچارے سوئے ہیں تو پتہ نہیں چل رہا ہے کچھ بھی کہ بھئی ہم کس وقت سوئے تھے، کس وقت اٹھے ہیں، کچھ پتہ نہیں چل رہا ہے۔ لما لبثوا امدا، پھر کہا نحن نقص علیک نبأهم بالحق، ہم تمہارے سامنے ان کا واقعہ ٹھیک ٹھیک بیان کرتے ہیں۔ یہ اجمالاً بیان کیا ہے، اب آگے تفسیر اس کی آ رہی ہے۔ انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی، یہ کچھ نوجوان تھے جو اپنے پروردگار پر ایمان لائے تھے، وزدناہم ہدی، اور ہم نے ان کو ہدایت میں خوب ترقی دی تھی۔ گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی خود ان کے لیے راستے ہموار کر دیے تھے۔ اب ہوا کیا ہے، وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، اور ہم نے ان کے دل خوب مضبوط کر دیے تھے۔ یہ دل کی مضبوطی بھی اللہم ثبت قلوبنا علی دینک، اللہم ثبت قلوبنا علی دینک، یہ بہت زبردست دعا صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے کہ ہمارے قدموں کو اپنے دین پر جمع رکھنا، ہمارے دلوں کو اپنے دین کے اوپر مضبوط کر دینا، ہمارے دلوں کو اپنے دین پر جمع رکھنا بہت زبردست دعا ہے۔ اب یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دل کو خوب مضبوط کر دیا۔ اذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونه الها لقد قلنا اذا شططا، یہ ہے بہت زبردست آیت ہے۔ جیسا کہ ایک واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی آیا ہے کہ کس طریقے پر فرعون کے سامنے ڈٹے ہیں اور کیا دلائل دیے۔ نمرود کے سامنے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا دلائل دیے۔ یہاں پر بھی یہ اسی طرح کا ایک واقعہ ہے، گویا کہ یہ اس وقت کا ذکر ہے جب وہ اٹھے اور انہوں نے کہا کہ ہمارا پروردگار وہ ہے جو تمام آسمان اور زمین کا مالک ہے۔ ان کو دراصل ہوا کیا تھا، جب یہ وہاں سے بادشاہ کے ملک سے نکل گئے اور جا کر کے انہوں نے کسی غار میں پناہ لی، تو چونکہ یہ پہلے سے ہی روگردانی کیا کرتے تھے ان لوگوں سے، لیکن ان کو بھی ایک مرتبہ گرفتار کیا گیا، تو انہوں نے کہہ دیا کہ بھائی ہمارا رب تو وہ ہے جو زمین اور آسمان کا خالق ہے، ہم لن ندعو من دونه الها لقد قلنا اذا شططا، ہم اس کے سوا کسی کو معبود بنا کر ہرگز نہیں پکاریں گے۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہیں چھوڑ سکتے، صرف وہی ہے جو تمام کائنات کا خالق اور مالک ہے، ہم اس کے علاوہ اگر ہم ایسا کریں گے تو ہم یقیناً انتہائی لغو بات کہیں گے۔ یہ بات بالکل سمجھ میں آنے والی ہے کہ بھائی یہ کوئی چیز ہے، ایک معبود ہے، آپ اس 10 بنا کر کے پوجنا شروع کر رہے ہو، 360 بت، کئی 53 کروڑ کتنے کتنے پتہ نہیں بیان کیا کرتے ہیں بعض مقررین۔ تو یہ گویا کہ اپنے عقل کی طرف سے انسان بھر رہا ہے، جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر بہت بڑا افتراء ہے، بہت بڑا جھوٹ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر باندھا جا رہا ہے، جس کے اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور پکڑ کرے گا۔ تو انہوں نے کہہ دیا کہ نہیں بھائی لن ندعو من دونه الها لقد قلنا اذا شططا، کہ ہم تو اس کے علاوہ کسی کو معبود بنانے کے لیے تیار نہیں۔ اب بادشاہ نے کچھ مدت ان کے لیے رکھ دی کہ بھائی ان کو 1-2 دن کا ٹائم دے دو تاکہ ہو سکے یہ سمجھ جائیں، جیسا کہ ہوا کرتا ہے کہ بھائی اس سے معلوم کر لو، اس کی کھٹائی لگاؤ، ٹھکائی لگاؤ، آج کل جو چل رہا ہے اس کے حساب سے کہ بھائی ہو سکتا ہے سچ اگل دے یا اس طرح ہو جائے، پتہ چل جائے حقیقت حال کیا ہے۔ تو اب چونکہ یہ تو جم گئے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اور لکھا ہے کہ اس نے 1-2 دن کا ٹائم ان کو دیا تھا، یا بعض محسنین نے لکھا ہے کہ وہ کسی سفر پر جا رہا تھا، سفر سے آنے تک اس نے ٹائم رکھا تھا کہ جب میں آؤں گا اس کے بعد ان کا فیصلہ کیا جائے گا۔ بہرحال اب ہوا کیا ہے، ہؤلاء قوم اتخذوا من دونی آلیہ لولا یأتون علیہم بسلطان بین، انہوں نے کہا یہ ہماری قوم کے لوگ ہیں،
جنہوں نے اس پروردگار کو چھوڑ کر دوسرے معبود بنا رکھے ہیں۔ دیکھو ان لوگوں کو کیسے انہوں نے اپنے رب کو چھوڑ کر کے، ایک معبود کو چھوڑ کر کے دوسرے بت بنا رکھے ہیں اور ان کو خدا مان رکھا ہے۔ ان کے پاس کوئی دلیل ہے؟ لا یاتون لولا یاتون علیہم سلطان بین، اگر ان کی بات صحیح ہے، ان کے پاس کوئی دلیل ہے تو ہمارے پاس لے کر کے آئیں۔ امن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، اوہو بھلا اس شخص سے زیادہ ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے؟ کون ظالم ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر جھوٹ باندھنے والے سے؟ اتنا سخت گویا کہ جھوٹ اور افتراء ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا۔ اور آج ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ بھائی کچھ بھی نہیں ہے، کہیں جا کر کے ہم ہاتھ جوڑ کر کے بیٹھ جاتے ہیں۔ یہ مطلب نہیں ہے معافی نہیں مانگنی، معافی مانگنا یہ الگ چیز ہے۔ منتیں مانگنا، مرادیں مانگنا اور دوسروں کی چوکھٹوں پر جا کر کے بالکل وہی کیفیت طاری کر لینا جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کی جاتی ہے، اس سے منع کیا گیا ہے کہ انسان عاجزی کرے، اس سے کوئی منع نہیں کرتا، لیکن اپنے آپ کو اس قدر اس کے پیروں میں گرا دینا، اور خاص طور سے بتوں کے پیروں میں اور پیروں کے پیروں میں جا کر کے اس طریقے پر گر جانا کہ گویا کہ یہی خدا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کی شرک سے حفاظت فرمائے۔ بہت بڑا ظلم ہے، ان الشرک لظلم عظیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا شرک بہت خطرناک بیماری ہے، اور بیان کیا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ شرک کے علاوہ گناہوں کو معاف کر سکتا ہے لیکن شرک کو کوئی معاف نہیں کرے۔ مشرک کی معافی نہیں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہاں۔ اگر خدا نہ کرے کوئی اسی حال میں مر جائے، شرک کی حالت میں مر جائے اور توبہ نہ کی ہو تو اس کا پھر ٹھکانہ پتہ نہیں کیا بنے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ بہتر جانتے ہیں۔ وَإِذْ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ آگے بیان کرتے ہیں وَإِذْ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهُ، اور جب تم نے ان لوگوں سے بھی علیحدگی اختیار کر لی ہے اور ان سے بھی جن کی یہ اللہ کو چھوڑ کر عبادت کرتے ہیں، تو چلو اب تم اس غار میں پناہ لے لو، تمہارا پروردگار تمہارے لیے اپنا دامن رحمت پھیلا دے گا اور تمہارے کام میں آسانی کے اسباب مہیا فرمائے گا۔ گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کی دعائیں قبول کی اور ان کو کہا کہ جب تم لوگوں نے ویسے اعتزلتموہم وما یعبدون الا اللہ، اور تم نے ان کو بھی چھوڑ دیا جن کی یہ عبادت کرتے ہیں، جس کو یہ پوجتے ہیں، فأووا الی الکہف، تو چلو غار کی طرف، ینشر لکم ربکم من رحمتہ، آپ کا رب آپ کے لیے اپنے دامن رحمت کو پھیلا دے گا، وَهَيِّئْ لَكُم مِّنْ أَمْرِكُم مِّرْفَقًا وَيُهَيِّئْ لَكُم مِّنْ أَمْرِكُم مِّرْفَقًا، اور تمہارے کام میں آسانی کے اسباب مہیا فرما دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے آسانی فرمائی ان کے ساتھ، کیا آسانی ہے؟ وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ، اور وہ غار ایسا تھا کہ تم سورج کو نکلتے وقت دیکھتے تو وہ ان کے غار سے دائیں طرف ہٹ کر نکل جاتا تھا۔ گویا کہ غار بھی ایک اس سمت میں بنی ہوئی تھی کہ اگر سورج نکل رہا ہے تو وہ دائیں طرف سے سائڈ میں نکل جائے گا، اور اگر جب وہ چھپ رہا ہے وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ، اور جب وہ غروب ہوتا ہے تو ان سے بائیں طرف کترا کر چلا جاتا ہے، بائیں طرف سے نکل جایا کرتا ہے، اور وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْ، اور وہ اس غار کے ایک کشادہ حصے میں سوئے ہوئے تھے۔ یہ نہیں ہے کہ غار بالکل بنتی، دروازہ بند کر رکھا ہے، سورج کا کچھ پتہ نہیں چل رہا ہے، ایسا نہیں ہے۔ ذَلِكَ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ، اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے یہ تمام کے تمام اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے۔ مَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ، جسے ہدایت دے دے وہی ہدایت پاتا ہے، اور جسے گمراہ کر دے اس کا تمہیں ہرگز کوئی مددگار نہیں مل سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو ہدایت دینا چاہتا ہے اس کو ہدایت مل جایا کرتی ہے، اب چاہے اس کے اوپر کتنے ہی بوجھ ڈالا جائے، کتنے وزن ڈالا جائے، کتنے اس کے اوپر دبش ڈالی جائے، لیکن وہ اللہ کے علاوہ کچھ نہیں بولتا۔ آپ نے واقعہ سنا ہے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے کیسے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے قربانیاں دی ہیں، اور جب ایمان لے کر کے آئے تو کیا پتھر کی لکیر ہے، گویا کہ کبھی مٹنے کی بھی نہیں۔ وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ، اب ان کی حالات کو بیان کر رہے ہیں کہ وہ کس کس طریقے پر سو رہے تھے اور کیا کیا ان کے ساتھ ہوا ہے اور کیا ان کے ساتھ تھا، بیان کر رہے ہیں۔ وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ، تم انہیں یہ سمجھتے ہو کہ وہ جاگ رہے ہیں حالانکہ وہ سوئے ہوئے ہیں۔ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، اور ہم ان کو دائیں اور بائیں کروٹ دلواتے رہتے تھے، اور ان کا کتا وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ، اور ان کا کتا دہلیز پر اپنے دونوں ہاتھ پھیلائے ہوئے تھے۔ اصل میں یہ 6 حضرات نکلے تھے،
مفسرین کرام نے جو بیان کیا ہے اور صحیح اور راجح قول کیا ہے جو یہاں بیان کیا ہے، باقی ان کی تعداد کو تو کون لوگ جانتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ چند لوگ جانتے ہیں جن کے سامنے وہ وہاں سے نکلے ہیں، ان کے علاوہ کوئی ان کو نہیں جانتا۔ تو یہ جب 6 آدمی نکلے ہیں تو راستے میں ان کو ایک چرواہا ملا، اس نے ان کو بھانپ لیا کہ یار یہ کس طرح پر کہاں کہاں کو جا رہے ہیں اور ایسے کیوں کر رہے ہیں۔ انسان کے چہرے سے اور اس کے چہرے کے ایکسپریشن سے پتہ چل جاتا ہے کہ بھائی یہ کچھ گڑبڑ ہے، کچھ محسوس کر لیتا ہے۔ تو چرواہے نے ان سے معلوم کرنا چاہا، لیکن یہ لوگ کترانے لگے، اس کو بتلانا نہیں چاہا، لیکن پھر بھی وہ زبردستی کرنے لگا۔ تو وہ کہنے لگا کہ یار میں بھی تمہارے ساتھ ہوں، میں بھی اسی توحید کا قائل ہوں جس توحید کے تم قائل ہو، میں بھی ایک اللہ کو مانتا ہوں، مجھے بھی اپنے ساتھ لے چلو۔ اب اس چرواہے نے کیا کام کیا، اپنی بکری کو وہیں چھوڑ دیا اور ان کے ساتھ ہو لیا۔ اس چرواہے کے ساتھ ایک کتا بھی تھا۔ اب یہ کتا جو ان کے ساتھ تھا، انہوں نے اس کو بھگانے کی بہت کوشش کی کہ بھائی چلا جا، تو کیوں ہمارے ساتھ ایسا پریشان کر رہا ہے، اور تو پھر وہاں سے آئے گا جائے گا، بار بار تیرے پیچھے لوگ ہو سکتے ہیں چل کر کے آ جائیں۔ بہرحال جب وہ کتے کو دھمکانے لگے یہ حضرات اور بھیجنے لگے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتے کو گویائی عطا فرمائی اور وہ کہنے لگا یار میں تم جیسے نیک لوگوں کے ساتھ ہی رہنا چاہتا ہوں، مجھے مت بھگاؤ، اور ہاں مجھ سے تمہیں بہت فائدہ بھی ہوگا۔ فائدہ وہ یہ ہوگا کہ میں تمہاری رکھوالی کروں گا، تمہاری گھیر کروں گا جب تم سو جایا کرو گے، میں تمہاری رکھوالی کروں گا، تم مجھے اپنے ساتھ لے چلو، میں تم جیسے نیک لوگوں کے ساتھ ہی رہنا چاہتا ہوں۔ ایک کتے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ جب یہ چیز پیدا کر سکتا ہے تو کیوں نہیں ایک انسان کے اندر یہ چیز پیدا ہو سکتی ہے، کیوں نہیں وہ لوگ نیک لوگوں کے ساتھ صحبت اختیار کر سکتا ہے۔ اور ہاں انسان کو اللہ نے وہ صلاحیت عطا فرمائی ہے جو ایک کتے کو عطا نہیں فرمائی۔ اگر انسان کے اندر وفاداری آ جائے تو یہ بہت اہمیت کا حامل ہوا کرتا ہے۔ کتنی ساری چیزیں ہیں، کتنے احکامات ہیں، وفا بالعہد، وعدہ خلافی چلی جا رہی ہے اور بڑھتی جا رہی ہے، گویا کہ اس کو ایک پیشن بنا لیا گیا ہے۔ بہرحال جب یہ کتے نے بات اتنی کہہ دی تو اب ان لوگوں کو ہوا کہ چلو بھائی کوئی بات نہیں، ہم ان کے ساتھ ہی چلے، ہم اس کو ساتھ لے کر کے چلتے ہیں۔ اب یہ 7 آدمی ہے اور 8واں ان کا کتا ہو گیا ہے۔ تو ان کا کتا جب یہ سویا کرتے تھے کیا بس یہ جا کر کے سو گئے، تو ان کا کتا اپنے بازو کو وہاں پھیلائے بیٹھا ہوا تھا۔ کیا ہوتا ہے، لو اطلعت علیہم، اگر تم انہیں جھانک کر دیکھتے تو ان سے پیٹ پھیر کر بھاگتے، لولیت منہم فرارا، تو تم ان سے پیٹ پھیر کر بھاگتے، ولملئت منہم رعبا، اور تمہارے اندر ان کی دہشت سما جاتی۔ اگر کوئی ان کو جھانکنے کی کوشش کرتا، اگر کوئی ان کو جھانکنے کی کوشش کرتا تو اس کو لگتا یار پتہ نہیں کیا چیز ہے، یہ تو جاگ رہے ہیں، آپ ان کو جاگا ہوا محسوس کرتے، لیکن کہہ دیا قرآن نے وہ تو سو رہے تھے بھائی، وہ سو رہے تھے، اور ان کا کتا بھی کوئی اٹھا ہوا نہیں تھا، وہ بھی سو رہا تھا۔ ہوتا ہے نا کہ بھائی جب کوئی عجیب سا جانور یا کوئی کتا اس طرح کا خطرناک سا لگتا ہے چہرے سے تو انسان گلے چھوڑ دیتا ہے، راستے چھوڑ دیتا ہے۔ تو اسی طریقے پر یہ بھی ہے کہ بھائی ان کے کتے کو دیکھ کر کے لوگ اپنے آپ کو وہاں سے یہ سمجھتے کہ بھائی یہ تو جاگ رہا ہے، کاٹ لے گا اور نقصان پہنچا سکتا ہے۔ بہرحال آگے بیان کرتے ہیں، وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ، اور جیسے ہم نے انہیں سلایا تھا اسی طرح ہم نے انہیں اٹھا دیا، لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ، تاکہ وہ ایک دوسرے سے سوال کریں، قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ، ان میں سے ایک کہنے والے نے کہا تم اس حالت میں کتنی دیر رہے ہوگے، کم لبثتم، کتنی دیر ٹھہرے ہوگے، کتنی دیر رہے ہوگے، سوئے ہوگے، قالوا لبثنا یوما او بعض یوم، ان میں سے بعض نے کہا ہم ایک دن یا ایک دن سے کچھ کم نیند میں رہے ہوں گے، قالوا ربکم اعلم بما لبثتم، دوسرے نے کہا تمہارا رب بھی بہتر جانتا ہے کہ تم کتنی دیر اس حالت میں رہے۔ ان بیچاروں کو کیا پتہ تھا کہ تم کب سوئے تھے، کتنے سال تمہیں ہو چکے ہیں، ان کو کچھ معلوم نہیں ہوا۔ فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَٰذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ، اور جب انسان سوتا ہے تو اس کو بھوک کا بھی احساس جلدی ہونے لگتا ہے، جو جتنا زیادہ سوتا ہے ڈاکٹر کی تحقیق کے مطابق یا طبی اعتبار سے تو وہ کہتے ہیں کہ بھائی اس سے کھانے کو ہضم کو زیادہ بہتر وقت ملتا ہے اور سکون سے
پیٹ اپنا کام کرتا رہتا ہے، وہ کھانا ہضم ہو جایا کرتے تھے۔ ان لوگوں کو بیچاروں کو بھوک لگی، اب انہوں نے کہا کام کیا، اپنے میں سے ایک آدمی کو یہ سکہ لے کر کے بھیجا، چاندی کا سکہ، ہذہ الی المدینہ فلینظر ایھا، اور شہر کی طرف جب بھیجا تو انہوں نے کچھ ہدایت کی۔ انہوں نے کہا کہ بھائی ایسی دکان سے سامان لانا جہاں پر حلال چیز ملتی ہو، اور چونکہ جب یہ وہاں سے آئے تھے تو اس وقت شرک کا دور دورہ تھا، شرک کی ہر طرف گویا کہ بول بالا تھا، لوگ بت پرست تھے۔ تو ایسی جگہوں پر عام طور پر جیسا کہ آج بھی آپ کے چائنا ہے، جاپان ہے، ایسے امریکہ وغیرہ ہیں، تو ان جگہوں پر یہ ایسے مقامات ہیں کہ ان میں حلال ملنا بہت مشکل ہوتا ہے، مشکوک چیزیں ہیں ہر وقت انسان کے دل میں۔ تو ایسی جگہوں پر اگر انسان کو جانے کی توفیق ہو یا وہ چلا جائے گھومنے پھرنے کے لیے، عبرت کے طور پر دنیا میں گھومنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود بیان کیا سیرو فی الارض کہ بھائی دیکھو تو صحیح ذرا کیا ہے، تو تمہیں اس سے عبرت ہوگی، اور عبرت کے طور پر جانے میں اگر کسی کے اندر ہمت ہے تو وہ جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج بھی نہیں۔ تو کہتے ہیں کہ بھائی ان کو کہا فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا، کہ دیکھنا بھائی وہ جا کر دیکھ بھال کرے کہ اس کے کون سے علاقے میں زیادہ پاکیزہ کھانا مل سکتا ہے، پھر تمہارے پاس وہاں سے کچھ کھانے کو لے آئے، یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیج دیا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ، وہاں سے کچھ کھانا لے کر کے آ جائے، وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا، اور اسے چاہیے کہ ہوشیاری سے کام کرے اور کسی کو تمہاری خبر بھی نہ ہو۔ اتنی چپکے سے جانا ہے اور چپ چاپ لے کر کے سامان کو لے کر کے کھانے پینے کے آ جانا ہے، آپ کو کسی کی خبر نہ ہو، آپ کے بارے میں کسی کو معلوم نہ ہونا چاہیے، گویا کہ ان کو ہدایت دی گئی ہے۔ اب کہا ہے انہم ان یظہروا علیکم یرجموکم، کیا نقصان ہوگا کہ اگر وہ تمہارے اوپر مطلع ہوگا، یرجموکم تو تمہیں رجم کر دیں گے، او یعیدوکم فی ملتہم، یا تم کو اپنے دین کی طرف لوٹنے پر مجبور کریں گے، ولن تفلحوا اذا ابدا، اور اگر تم ان کے دین پر چلے گئے تو تمہارے لیے یہ اتنی قربانیاں دینا سب بیکار ہو جائے گا، اور تم فلاح نہیں پا سکو گے، تمہیں فلاح نہیں مل سکے گی۔ وَكَذَلِكَ اعثرنا علیہم یعلموا ان وعد اللہ حق، اور یوں ہم نے ان کی خبر لوگوں تک پہنچا دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو دکھانا تھا، بتلانا تھا کہ ہاں اتنے سالوں بعد بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ایک انسان کو صحیح سالم اور جسم اور کپڑوں کے ساتھ اٹھا سکتا ہے، تو پھر مار کر کے دوبارہ پیدا کیوں نہیں کر سکتا۔ وَكَذَلِكَ اعثرنا علیہم، ہم نے ان کی خبر پہنچا دی لوگوں تک، لِيَعْلَمُوا أَنَّ وعد اللہ حق، تاکہ لوگ جان لیں کہ اللہ کا وعدہ بالکل حق ہے اور سچ ہے، وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا، اور قیامت میں بالکل بھی کوئی شک و شبہ نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور قیامت لائے گا، قیامت کی گھڑی آنے والی ہے۔ اِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ فَقَالُوا ابْنُوا عَلَيْهِمْ بُنْيَانًا، اس میں کوئی شک نہیں، پھر وہ وقت بھی آیا جب لوگ ان کے بارے میں آپس میں جھگڑ رہے تھے، یعنی کہ لوگ چاہ رہے تھے کہ کتنے بزرگ لوگ ہیں، اب وہ جب کھانا لینے کے لیے پہنچا ہے تو لوگوں نے ان کو پہچان لیا، ایک سکہ تھا اور اتنا پرانا سکہ لے کر کے آیا ہے اس زمانے کا، تو یہ لوگ سمجھ گئے، اور خدا کا کرنا ایسا ہوا جس وقت یہ اٹھے ہیں سو کر کے، جب یہ سامان لینے کے لیے گئے ہیں تو اس وقت میں حالات کچھ اور تھے، تمام کے تمام لوگ ایمان لانے والے تھے گویا کہ، اور یہ توحید کے قائل لوگ بن چکے تھے۔ تو جب یہ توحید کے قائل بن چکے تھے تو انہوں نے کہا کہ بھئی آپ کون ہو، آپ کہاں سے آئے ہو، تو فوراً ان کو معلوم کیا اور ان کو لایا گیا۔ تو اب یہ لوگ آپس میں جھگڑنے لگے کہ یار یہ تو بہت بزرگ لوگ تھے، معزز لوگ تھے، لیکن انہوں نے وہاں سے نکلنے کا فیصلہ کر رکھا تھا، تو یہ جا کر کے غار کے اندر ہی سو گئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہی موت جو دوسرے کو اوپر طاری ہوا کرتی وہی ان کے اوپر طاری کر دی، اور اس غار کے اوپر لوگوں نے یہ کیا کہ جھگڑنے لگے، وہ کہنے لگے کہ بھئی ہم کچھ بنائیں گے، ان کے مزار بنا دیں یا کچھ اور بنا دیں، تو ان کے دماغ میں آیا کہ بھئی ان میں فقالوا ابنوا علیہم بنیانا، انہوں نے کہا کہ بھئی ہم تو ان کے اوپر مسجد بنائیں گے، ربہم اعلم بہم، اللہ ہی جانتا ہے کہ بھئی یہ کتنے ہیں کیا ہیں، ان کے معاملے کو بہتر جانتا ہے کیسے لوگ ہیں کیسے نہیں ہیں۔ قال الذین غلبوا علی امرہم، آخر کار جن لوگوں کو ان کے معاملات پر غلبہ حاصل تھا انہوں نے کہا ہم لنتخذن علیہم مسجدا، ہم تو ان کے اوپر ایک مسجد ضرور بنائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں مسجد بنوائی ہے، اور کہا ہے کہ جب وہ کھدائی ہوئی ہے تو اس غار کے اوپر سے ایک مسجد بھی نکلی ہے۔ یاد رہے اس طریقے پر کسی کی قبر کے اوپر مسجد بنانا یا مزارات کی شکل دے دینا یہ جائز اور درست نہیں ہے، اس سے منع کیا گیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے کہ بھائی تم قبروں کو مسجد کا نہ بناؤ، سجدہ کا نہ بناؤ، وہاں مسجد بنانے کی ضرورت نہیں ہے،
اس میں اگرچہ یہ جائز تھا، ان کے دین کے اندر یہ اگرچہ جائز تھا، لیکن وہ نشان عبرت کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کو رکھنا تھا، لیکن اس امت کے اندر یہ بالکل بھی جائز اور درست نہیں ہے، اس کے اوپر پکڑ کی جائے گی۔ بہرحال اب یہ لوگ آپس میں جھگڑنے لگے، ان میں سے بعض سیقولون ثلاثۃ رابعہم، کچھ لوگ کہیں گے کہ وہ 3 آدمی تھے، چوتھا ان کا کتا تھا، ویقولون خمسۃ سادسہم، اور کچھ کہیں گے کہ 5 تھے، چھٹا ان کا کتا تھا، رجما بالغیب، ویقولون سبعۃ وثامنہم، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بھئی یہ سب ان کے اٹکل کے تیر چلانے کی باتیں ہیں، یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ، اور بعض کہیں گے کہ بھئی یہ کیا تھے، 7 تھے، وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ، اور 8واں ان کا کتا تھا۔ ان کو کہہ دو قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ مَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ، کہ میرا رب ہی ان کی تعداد کو جانتا ہے، کتنے تھے، 10 تھے، 12 تھے، 14 تھے، 6 تھے، 8 تھے، جتنے بھی تھے، بہرحال ما يعلمهم الا قلیل، ان کی کوئی تعداد کو نہیں جانتا، صرف وہ لوگ جن کو وہ جانتے تھے، یعنی جو ان کو ملا کرتے تھے، بس وہی ان کو جانتے ہیں۔ فلا تمار فیہم الا مراء ظاہرا ولا تستفت فیہم منہم احدا، اور کیا ہے، لہذا ان کے بارے میں سرسری گفتگو سے آگے بڑھ کر کوئی بحث نہ کرو۔ بھائی خواہ مخواہ ایسی باتوں کے پیچھے پڑنے کی وقت کے ضیاع کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا، اسی وجہ سے کہا گیا کہ بھئی تمہاری عقل ان تمام چیزوں کو اگر تسلیم نہیں کرتی تو رہنے دو، بس آپ کی عقل محدود ہے، اس سے آگے نکلنے کی کوشش نہ کیا کریں۔ ولا تمار فیہم الا مراء ظاہرا، اور اے پیغمبر کسی بھی کام کے بارے میں اور نہ ان کے بارے میں کسی سے کچھ پوچھو۔ ولا تستفت فیہم منہم احدا، اور ولا تقولن لشیء، جیسا کہ میں نے ابھی بتلایا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہہ دیا تھا کہ میں اس کا جواب دے دوں گا، لیکن انشاءاللہ کہنا بھول گئے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا اور اے پیغمبر کسی بھی کام کے بارے میں یہ کبھی نہ کہو کہ میں یہ کام کر لوں گا۔ ولا تقولن لشیء انی فاعل ذلک غدا، کل کر لوں گا، ہاں یہ کہو کہ اللہ چاہے گا تو کر لوں گا، الا یشاء اللہ، مگر اللہ چاہے گا تو کر لے گا۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ، اور جب کبھی بھول جاؤ تو اپنے رب کو یاد کر لو۔ عَسَىٰ أَن يَهْدِيَنِي رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَٰذَا رَشَدًا، مجھے امید ہے کہ میرا رب کسی ایسی بات کی طرف میری رہنمائی کر دے جو ہدایت میں اس سے بھی زیادہ قریب ہو۔ اسی طرح کا ایک واقعہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں بھی آیا ہے کہ بھئی حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنی تمام ازواج مطہرات سے ہم بستری کی، اور اس نیت سے کی کہ ان سے مجاہد پیدا ہوں گے، لیکن ہوا کیا، وہاں پہ وہ انشاءاللہ کہنا بھول گئے، اور شیطان نے ان کو بلا دیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بچہ تو دیا لیکن وہ بھی ادھورا تھا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ہوا کرتا ہے، اس میں ایسی باتیں کر لینا کہ بھئی کیا انشاءاللہ لگا رکھی ہے، لوگ خواہ مخواہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، ان سے بچنا چاہیے، اور دیکھیں کہ اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوجوانوں کے ذریعے سے انقلاب پیدا کیا ہے، انقلاب برپا کیا ہے، اور آج کل لوگ ان نوجوانوں کو کم سمجھتے ہیں کہ بھئی یہ کچھ نہیں کر سکتے، اگر وہ کچھ کرنا بھی چاہتے ہیں تو ان کو پیچھے ہٹا دیتے ہیں، اور ان کے اوپر عجیب طرح کی کیفیات طاری کر دی جاتی ہے، ان کے حالات کو پتہ نہیں کس طرح بدلا جا رہا ہے کہ بھئی فحاشی کی طرف، ریانت کی طرف لوگ دوڑ رہے ہیں، نوجوانوں کو دوڑا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے 3 زمانے بیان کیے ہیں، جن میں سے ایک زمانہ بچپن کا ہے جس میں انسان کچھ سمجھ نہیں رکھتا، دوسرا زمانہ جوانی کا ہے، اور جوانی کی عبادت کو بہت زیادہ سراہا گیا ہے۔ ارشاد فرمایا ہے کہ بھئی اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے زیادہ جو عبادت پسند ہے وہ جوانی کی عبادت پسند ہے۔ بڑھاپے میں تو انسان ویسے ہی ختم ہے، کمزور ہو گیا ہے، اعضاء کمزور ہو گئے ہیں، اپنی بیماری میں پڑا رہتا ہے، تو نوجوان اگر اس طرح کے کام کرنے کی کوشش کریں تو تمہارا بھی فرض بنتا ہے کہ تم ان کے چڑھ کر کے ان کا ساتھ دو، بڑھ چڑھ کر کے ان کے ساتھ حصہ لو۔ اگر کچھ بھی نہیں کر سکتے تو کم از کم خاموش رہو، لیکن ہاں انہی کو روکنے کی اگر وہ کچھ گڑبڑی کر رہے ہیں تو تم کو ہونا چاہیے کہ آپ ان کو روکیں۔ یہ بہت بڑا فالٹ آج ہمارے معاشرے کے اندر آ چکا ہے کہ ہم نوجوانوں کو اگر وہ کوئی اس طرح کا اچھا قدم اٹھاتے تو ہم ان کی ٹانگ کھینچتے ہیں اور ان کو پیچھے چھوڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں یار ہماری سنتے نہیں، اپنے آپ کو بڑا سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ بہت بری حرکتیں ہیں، ہمیں ان سے پرہیز کرنا چاہیے، اور دیکھنا چاہیے کہ اگر ہمارے نوجوان اس طرح کا کام کر رہے ہیں تو ہمیں ان کا ہاتھ بڑھانا چاہیے، ان کے ساتھ لگنا چاہیے۔ اللہ ہمیں سمجھ کے عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور یہ آیات ہیں ہم کو ان سے نصیحت حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، ان حضرات کی طرح ہمیں قربانی دینے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔